بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں، حضرت سیدنا علی بن یزیدی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی فرماتے ہیں، ملک شام سے مجاہدین اسلام کا لشکر دین حق کی سربلندی کے مقدس جذبے سے سرشار، دلوں میں شہادت کا شوق لیے روم کے عیسائیوں سے جہاد کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ اس عظیم لشکر میں 3 سگے بھائی بھی شامل تھے۔ تینوں شجاعت و بہادری، جنگی مہارت، حسن و جمال اور جہد و تقویٰ میں اپنی مثال آپ تھے۔ وہ جامِ شہادت نوش کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ لشکر اسلام کفار کی سرکوبی کے لیے منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا روم کی سرحد کی جانب بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ان تینوں سگے بھائیوں کا انداز ہی نرالا تھا۔ وہ لشکر سے علیحدہ ہو کر چلتے۔ جب لشکر اسلام کسی جگہ قیام کرتا تو وہ لشکر سے کچھ دور پر قیام کرتے۔ اگر کہیں ان کے ہم پلہ یا ان سے زیادہ طاقتور دشمن نظر آ جاتے تو یہ 3 افراد پر مشتمل مختصر سا قافلہ آن کی آن میں انہیں ختم کر دیتا۔ جب مجاہدین کا لشکر رومی سرحد کے قریب پہنچ گیا تو اچانک مسلمانوں کے ایک دستے پر رومی سپاہیوں کے ایک دستے نے حملہ کر دیا۔ رومیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ گھماسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ اسلام کے جیالے اپنی جانوں سے بے فکر ہو کر مجاہدانہ انداز سے رومی فوجیوں سے سرے پیکار تھے۔ مسلمانوں کی تعداد عیسائیوں کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ اچانک رومیوں نے مسلمانوں پر شدید حملہ کر دیا اور بہت سے مسلمان جامِ شہادت نوش کر گئے اور کچھ قید کر لیے گئے۔ جب ان 3 بھائیوں کو ایک خبر ملی تو وہ تڑپ اٹھے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، اب ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کو پہنچیں اور راہ خدا عز و جل میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں۔ چنانچہ اسلام کے یہ تینوں شیر گیج و غضب کی حالت میں میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پر مسلمان بہت سختی کی حالت میں تھے۔ ان تینوں بھائیوں نے وہاں پر پہنچ کر نعرے تکبیر بلند کیا اور کہا، اے ہمارے مسلمان بھائیوں، اب تم نہ گھبراؤ، ہم تمہاری مدد کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ سب کے سب جمع ہو جاؤ اور ہمارے پیچھے پیچھے رہو۔ انشاءاللہ ان رومی کتوں کو ہم تینوں شیر ہی کافی ہیں۔ یہ سن کر مسلمانوں کا جذبہ بڑھا اور ایک جگہ جمع ہونے شروع ہو گئے۔ ان تینوں بھائیوں نے آندھی و طوفان کی طرح رومیوں کی فوج پر حملہ کیا۔ جس طرف جاتے لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے۔ ان کی تلواروں اور نیزوں نے ایسے جنگی جوہر دکھائے کہ رومیوں کو اس معرکہ میں منہ کی کھانی پڑی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور اپنے لشکر میں جا ملے۔ وہ رومی جو اس بات پر خوش ہو رہے تھے کہ آج ہم مسلمانوں پر غالب آ جائیں گے، جب ان پر اسلام کے بفرے ہوئے ان تینوں شیروں نے حملہ کیا، رومی لومڑی کی طرح میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ جب روم کے عیسائی بادشاہ کو یہ خبر ملی کہ اسلام کے 3 شیروں نے جنگ کا پاسا ہی پلٹ دیا تو بادشاہ کو ان کی بہادری پر بڑا تعجب ہوا اور اس نے اعلان کیا، جو کوئی ان تینوں میں سے کسی ایک کو گرفتار کر کے لائے گا، میں اسے اپنے خاص عہدے داروں میں شامل کر لوں گا اور اسے گورنر بناؤں گا۔ جب رومیوں نے یہ اعلان سنا تو روم کے بڑے بڑے بہادروں نے ان 3 نوجوانوں کو قید کرنے کا ارادہ کیا اور بہت سے لوگ ان جانثاروں کو قید کرنے کے لیے میدان کارزار کی طرف گئے۔ دوسرے دن دونوں فوجوں میں گھماسان کی جنگ جاری تھی۔ یہ تینوں بھائی نمایاں جس طرف رخ کر دیتے رومیوں کی سامت آ جاتی۔ رومیوں کی گردنیں تن سے جدا ہو کر گر پڑتی۔ جب لالچی رومیوں نے دیکھا کہ یہ تینوں نوجوان اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مصروف جنگ ہیں تو بہت سے رومیوں نے مل کر پیچھے سے ان تینوں بھائیوں کو گھیر لیا۔ پھندا ڈال کر ان شیروں کو قید کر کے بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ جب بادشاہ نے ان تینوں کو دیکھا تو کہنے لگا، ان سے بڑھ کر نہ تو ہمارے لیے کوئی مال غنیمت ہے اور نہ ہی ان کی گرفتاری سے بڑھ کر کوئی فتح۔ پھر ان تینوں مجاہدین کو قسطنطنیہ لے جایا گیا اور بادشاہ نے ان کو دربار میں بلا کر کہا، تمہاری بہادری قابل تعریف ہے، لیکن تم نے ہمارے خلاف جنگ کی جرت کی، لہٰذا تمہاری سزا موت کے سوا کچھ نہیں۔ ہاں، اگر تم اپنے دین اسلام کو چھوڑ کر نصرانی ہو جاؤ تو ہم تمہاری جان بخشی کر دیں گے۔
تمہیں شاہی دربار میں اعلیٰ مقام دیا جائے گا اور میں اپنی شہزادیوں کی تم سے شادی کر دوں گا، بس تم دین اسلام کو چھوڑ کر ہمارا دین عیسوی قبول کر لو۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر ان عظیم مجاہدوں نے بہت جرت مندی کا مظاہرہ کیا اور بڑی بے خوفی اور بہادری سے جواب دیا، ہم اپنے دین کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے، اس دین کی خاطر سر کٹانا ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے، تم ہمارے ساتھ جو چاہیں کرو، انشاءاللہ تعالی ہمارے پائے استقلال میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آئے گا۔ یہ کہہ کر تینوں بھائی یکا یک شاہ روم کے دربار میں کھڑے ہو کر اپنے پیارے نبی دو عالم کے والی سلطان دو جہاں رحمت عالی نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ بیکس پناہ میں استغاثہ کرتے ہوئے یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے بتایا، اے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کر رہے ہیں۔ اس بدبخت بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ انہیں اپنے نبی سے اتنی محبت ہے کہ اپنی جان کی پرواہ تک نہیں، بلکہ ایسی حالت میں بھی ان کی توجہ اپنے نبی کی طرف ہے۔ پھر اس بدبخت نے ان تینوں مجاہدوں کو شہید کروا دیا۔ بے شک سچا عاشق رسول اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں جلدی اگلے ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔ اگر آپ بھی سچے عاشق رسول ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔